نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إلى آخر الآية. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. معزز علماء کرام، سماج و معاشرہ کے منتخب اشخاص، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی جس اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا. اس کے بعد ہمارے نبی سید المتقین امام الانبیاء محمد ابن عبداللہ، ان کے اوپر کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے اسلام میں قرض کے احکام و مسائل. لہذا رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین مجھے صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، قرض ایک حساس اور بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے. ایسے سماج میں، معاشرہ میں لوگ قرض کا لین دین کرتے ہیں، لیکن یہ موضوع اور یہ ٹاپک بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ عربی میں کہا جاتا ہے قرض یقرض قرضا، القرض ہوا مقراض المحبتی. قرض محبت کی کینچی کو کہتے ہیں کہ قرض
انسان کو دینے کے بعد پتہ چلتا کہ انسان کیسا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ کسی نے کسی آدمی کی تعریف کی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حل تعاملت معه معاملۃ درہم و دیناری، حل سافرت معه، کہ تم نے اس آدمی کے ساتھ لین دین کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر پر گیا ہے؟ اگر انسان کے ساتھ لین دین کرتا ہے، پیسے کا قرض لینا دینا کرتا ہے، وہ قرض لوٹانے میں کیسا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو پہچاننے کے لیے دوسرا طریقہ سفر کا طریقہ ہے کہ یہ آدمی سفر میں، اس لیے کہ السفر قطعۃ من العذاب کہا گیا ہے کہ سفر پریشانیوں کا ایک ٹکڑا ہے۔ انسان کو سفر میں پہچانا جاتا ہے۔ تو جب تک انسان سے لین دین نہ کرے، انسان کے ساتھ سفر نہ کرے، آپ انسان کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرض، اسی لیے قرض کو کہا جاتا ہے کہ ہم دیں گے، آپ لیں گے اور پھر نہیں لوٹائیں گے تو دشمنی بڑھے گی، منافرت اور نفرتیں بڑھیں گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قرض ایک حساس موضوع ہے۔ انسان بسا اوقات پریشانی اور بدحالی کا شکار ہوتا ہے اور اپنی ہی خود کی آمدنی، کاروباری چیز ضرورت زندگی کے لیے پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ جب انسان اقتصادی بدحالی کا شکار ہوتا ہے اور اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی ہی آمدنی اور اپنی تجارتی کاروباری زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، ناکافی ہو جاتی ہے، ایسے میں سماج کا ایک انسان دوسرے کے پاس قرض کا مطالبہ کرتا ہے، قرض مانگتا ہے اور اپنی ضرورت کو پیش کرتا ہے کہ مجھے فلاں ضرورت پیش آ گئی ہے، لہٰذا مجھے قرض دو۔ میرے بھائیوں، قرض صرف ضرورت زندگی کی تکمیل کے لیے، ضروریات، حاجیت، تحسینیت، اس میں سے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جس کے لیے بغیر آپ جی نہیں سکتے، آپ عیش زندگی بسر کرنے لگا آپ کے لیے مشکل ہو، ایسے کٹھن اور پریشان کن حالت میں قرض لینے کے لیے نبوی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 282 میں ارشاد فرماتا ہے، جو کہ قرآن کی سب سے بڑی صورت میں بڑی آیت ہے، آیت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرض کے معاملے کو اتنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، شاید کسی دوسرے موضوع کو بیان کیا ہو۔ یعنی میراث کے بعد قرض کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے بیان کیا، وہ بھی سب سے بڑی صورت کی بڑی آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا مطالبہ کرو تو 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ جب کسی سے قرض لو 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ وقت کتنا روپیہ لے رہے ہیں اور کب لوٹائیں گے، فاکتبوہ، اس کو لکھ لے، الی اجل مسمی، کس کو کب لوٹانا ہے، کب واپس کرنا ہے، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، خود نہیں لکھ سکتے، کاتب سے لکھوا لے، دوسروں سے لکھوا لے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں تک بس نہیں کیا، آگے چل کے کیا فرماتے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ قرض پر 2 آدمی کو گواہ رکھو، فَإِن لَمْ يَكُونَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر قرض لینے کے بعد وقت بھی تعین کر لو، ساتھ میں 2 آدمی کو گواہی رکھو، 2 آدمی کو گواہ بنا، اگر 2 آدمی نہیں ہے 1 آدمی اور 2 عورت کو گواہ بناؤ، اس لیے کہ عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی ہوتی ہے، لہٰذا ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کی گواہی چاہیے، یعنی گویا کہ 1 مرد اور 2 عورت، 3 لوگ کی گواہی ہونی چاہیے اگر دوسرا مرد نہیں ملتا تو۔ میرے بھائیو، قرض یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا؟
قرض کا لین دین کیا آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہر مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بے بسی اور مفلسی کے حالات آئے، بے یار و مددگار کے حالات آئے، ان حالات میں آپ نے بھی قرض لیا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر عبداللہ ابن ابی ربیعہ مخزومی سے آپ نے قرض کا مطالبہ کیا۔ جنگ کی تیاری چل رہی تھی اور آپ نے کہا کہ عبداللہ مجھے 40,000 درہم چاہیے۔ عبداللہ بہت ہی مالدار تھی، سن 8 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں اور بہت مالدار گھرانے کو ہوتے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر فوراً انہوں نے حاضر کر دیا۔ غزوہ حنین سے اللہ کے رسول واپس آتے ہیں، سب سے پہلی فرصت اس قرض کو ادا کرتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بارک اللہ فی مالک و اولادک و اہلک، اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر کسی سے قرض لیتے ہیں بوقت ضرورت تو واپس کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں، واپس کرتے ہوئے ان کے دعائیں دیں۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کان لی علیہ قرض، کہ میرا قرض کچھ اللہ کے رسول کے پاس تھا، میں اللہ کے رسول کے پاس ملاقات کی غرض سے مسجد میں گیا تو آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جا کر آپ سے ملاقات کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا جابر صلی رکعتین، کہ جابر 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر مجھ سے ملاقات کرو۔ اس کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول سے ملتے ہیں اور اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے کہ فزادنی فقضا دینی وزادنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کیا اور مجھے زیادہ دیا۔ یعنی بغیر مطالبے کے کوئی اگر بطور احسان کچھ زیادہ دیتا ہے تو یہ ربا اور سود میں قرض میں نہیں ہے، لیکن سود میں ہر وہ قرض کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو کسی کو آپ دے رہے ہیں اس میں زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ سود ہے۔ میرے بھائیوں، سماج میں، معاشرہ میں لوگوں کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اگر آپ سے کوئی قرض لینے کا مطالبہ کرے، قرض لینے کے لیے آئے، قرض مانگے، آپ کے اندر وسعت ہے تو آپ ضرور دیں، اگر وسعت نہیں مجبوری ہے تو اپنی مجبوری پیش کریں۔ اسی طریقے سے جو لوگ قرض لیتے ہیں، لے کر کھا جاتے ہیں، گبن کر جاتے ہیں، یا اسی لیے قرض لیتے ہیں کہ وہ ادا نہیں کریں گے، ان کے لیے وائل ہلاکت ہی، بربادی ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اخذ دینا وہ یرید یؤتیہ عانہ اللہ علیہ، جو شخص قرض لے گا، قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے کہ قرض جب بھی میرے پاس پیسہ آئے گا، جب بھی میرے پاس پیسہ آئے گا میں فوراً ادا کر دوں گا، عانہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جو شخص اس کے برمخالف، جو شخص قرض اس لیے لیتا ہے تاکہ اپنے مال میں بڑھوتری کرے، مال کو بڑھائے، قیامت کے دن ایسے لوگ حتی یوقف، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روک لیں گے جب تک کہ اس قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے روز لیس ہناک ثم دینار و درہم، کہ کل قیامت کے روز کسی کے پاس پیسے ٹکا نہیں ہوں گے، نیکی کا لین دین ہوگا، جیسا کہ مستدرک حاکم میں اور مسند احمد میں ہے کہ ان اللہ یدعو بصاحب الدین یوم القیامت حتی یوقف، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قرض دار کو، جس نے قرض لیا، ان کو بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، حتی یوقف، اور اللہ کے روبرو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس وقت تک وہ جنت یا جہنم نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس قرض کا بدلہ نہ دے، چکا نہ دے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، تو نے فلاں سے کیوں قرض لیا؟ لما ضیعت حقوق الناس، کہ تم نے فلاں کا حقوق، فلاں کے مال کو کیوں ضائع کی؟
تم نے فلاں کا مال کیوں ضائع کیا ہے, کس غرض سے, کس وجہ سے تم نے قرض لیا ہے. قرض دار کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے, سینے کے بھیدوں کے باتوں کو جانتا ہے, میرے دل میں جو بات ہے چھپی وہ جانتا ہے. یا اللہ لم آکل ولم اشرب ولم البس, کہ اللہ میں نے یہ قرض جو لیا تھا میں کھانے کے لیے یا پینے کے لیے یا اپنی پوشاک کے لیے نہیں لیا تھا. میرے کچھ حادثات ہوئے تھے, زندگی میں کچھ پریشانیاں آئی تھی, ان سانحات پیش آئے تھے. اما سرقن اما حرقن اما وضیعتن, کہ وہ کیا چیز ہے, وہ بتائے گا کہ اللہ ایک مرتبہ میرے گھر میں چوری ہو گئی اور میرا پورا سامان لوٹ لے گیا, میں بے یار و مددگار ہو گیا, میرے بچے رو رہے تھے, میں پریشانی تھی, تو میں کسی مالدار کے پاس گیا اور اپنی پریشانی کو میں نے بیان کیا, انہوں نے مجھے قرض دیا. میں نے لوٹانے کی نیت بھی کی تھی کہ جب بھی فراوانی آئے گی, مال کی فراوانی آئے گی, فوراً لوٹا دوں گا. اس کے علاوہ اور تمہارے پاس اور ایک قرض ہے, وہ کس لیے لیا تھا؟ کہ اللہ ایک مرتبہ میرا گھر جل جاتا ہے, میرے گھر میں چوری ہو جاتی ہے. پہلے بتایا کہ چوری ہو جاتی, دوسرے میں بتایا کہ میرا گھر جل جاتا ہے, کچھ نہیں بچتا ہے. پھر میں نے دوسری بار میں کسی کے یہاں ہاتھ پھیلایا اور قرض لیا. اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ اور تو نے ایک قرض لیا ہے, وہ کس لیے لیا تھا؟ وضیعت, کہ اللہ میں ایک تاجر تھا, تجارت کرنے کے لیے میں نے کچھ قرض لیا تھا, لیکن تجارت میں نقصان ہو گیا, لیکن میری نیت تھی کہ میں واپس کر دوں گا. اسی آسنے میں, اسی لمحے میں موت آ جاتی ہے اور میں تیرے دربار میں آج حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی گویا ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ صدقہ, اس بندے نے سچ کہا, اس بندے نے سچ کہا. اور یہ کہیں گے کہ یہ توحید پرست, یہ نمازی تھا, یہ اپنے وعدے میں, اپنے قول و قرار میں سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی بھی کرے گا, اس لیے کہ نیت اچھی تھی. لہٰذا میرے بھائیوں, کسی سے اگر قرض لیتے ہیں تو اچھی نیت کر کے قرض لے کہ جب بھی فراوانی آئے گی, جب بھی میرے پاس مال آئے گا فوراً ادا کر دوں گا. آپ جانتے ہیں مد الغنی ظلم, غنی کا, مالدار کا پیسہ ہونے کے باوجود جو جس سے آپ قرض لیے ان کو دروازے واپس کرتے ہیں, ٹال مٹول کرتے ہیں, کل آؤ پرسوں آؤ, لگتا ہے کہ وہی آپ ان سے قرض لیے ہیں. ایسا لگتا ہے میرے بھائیوں. سماج میں آج کسی کو قرض دے کر دیکھ لیجئے, آپ ان کے پیچھے فون پر فون کیجئے, آپ کا فون ریسیو نہیں کرے گا. آپ جس گلی سے, جس راستے سے چلتے ہیں, راستہ چینج کر لے گا میرے بھائیوں. دیکھ کر دیکھ لیجیے, اپنی دولت دیکھ کر دیکھ لیجیے. سماج میں لوگ ایمان کے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کسی سے اگر قرض لیتی ہے, میرے بھائیوں حدیث میں ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اگر وہ کمزور ہے, تنگی میں, پریشانی میں مبتلا ہے, تو آپ ان کو مہلت دیجئے, آپ ان کو مہلت دیجئے. یہ بھی صدقہ ہے, مہلت دینا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر صدقہ کر دیتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے صحابہ نے قرض کا مطالبہ کیا. صحابہ نے قرض لیے دیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کعب ابن مالک نے ایک مرتبہ ابن ابی حضرت کو قرض دیا تھا, ابن ابی حضرت کو قرض دیا تھا. اور قرض کا مطالبہ جب کعب بن مالک نے کیا مسجد رسول میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ان کے حجرہ شریف میں آرام فرما رہے تھے. کعب بن مالک نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا کہ واپس کرو. دونوں میں باتیں ہوئی اور آواز بلند ہونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے ہیں اور اشارہ کرتے یا کعب ذا, کہ نہیں, وہ اشارہ بیدیہ الی نصف, کعب تم نے جتنا قرض دیا ہے اس سے آدھا کر لو, آدھا معاف کر دو. اور اس صحابی کو ابن ابی حضرت کو کہتے ہیں کہ تعجل, تم نے اگر آدھا کر دیا, 1000 لیا 500 دے دو, ابھی دے دو. تو گویا کہ صحابہ نے بھی قرض کا مطالبہ کیا, لیے دیے, اللہ کے رسول بھی لیے. اس کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں کہ قرض کبھی بھی لیے.
عربی میں ایک مقولہ ہے، مد رجلئی کے قدر لحافی کا، اپنا پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی چادر لمبی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ فضولیت میں، خرافات میں، باطل رسم کی ادائیگی کے لیے قرض لیتے ہیں۔ شادی بیاہ میں ناجائز فضول خرچی کرنا ہے، قرض لے کے کرنا ہے، کچھ رہے نہ رہے قرض پر قرض لینا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کو قرض ہر چیز قرض سے کرنا ہے۔ میرے بھائیو، قرض بہت ہی خطرناک چیز ہے، قرض بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز شہید کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ یغفر اللہ کل شخص الا الشہید، حدیث میں آتا ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ اللہ تعالیٰ شہید کو بھی معاف کرے گا سوائے قرض کے۔ اگر شہید نے قرض لے کر مر گیا ہے، قرض کی ادائیگی نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو قرض بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے، والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا، 3 مرتبہ کسی آدمی کو زندگی ملے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پھر زندگی ملی، پھر شہید ہو گیا، پھر زندگی ملی، پھر شہید ہو گیا، لیکن اخیر میں کہتا ہے وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ۔ اللہ اکبر۔ شہید، اگر کوئی شہید شہادت کا درجہ پاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی سے قرض لیا ہے، 3 مرتبہ شہید ہوتا ہے اور ادا نہیں کیا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس کسی کا جنازہ لایا گیا جس نے قرض لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو قتادہ کھڑے ہوتے کہ اللہ کے رسول، اس کا قرض میرے اوپر ہے، میں ادا کر دوں گا، تب جا کر اللہ کے رسول نماز پڑھتے۔ اسی طریقے سے اور ایک جنازہ لے کے آیا گیا جس پر قرض نہیں تھا، آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ گویا کہ قرض کا مطلب، قرض کتنا خطرناک ہے، سماج معاشرہ میں ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ قرض نہیں لینا چاہیے، الا ایک کہ آپ کے ساتھ ایسی حالت پیش آ جائے، زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے، آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے علاج کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، تو کٹھن کنڈیشن میں بہت ہی بدحالی کا شکار ہو جائے، اسی وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے مدد مانگے۔ اور جو لوگ قرض دیتے ان کے لیے بھی حدیث ہے، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ۔ میرے بھائیو، اگر آپ کسی کی پریشانی کو دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، آپ بہت مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا آزمانے کے لیے، اگر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو آپ کو تو اجر ملے گا، صدقے کا بھی اجر ملے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کہتے ہیں جو کسی کو اگر قرض دے گا، یہ قرض حسنہ سے مراد ہے اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز، اللہ سے صدقہ خیرات ہو، کسی کو قرض بھی دے دے، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، کل قیامت کی نیکی ہے۔ اخیر میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں رب العزت سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم سب کو صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قرض نہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ الہ العالمین ہم سب کو تو اپنے مالداری سے، اپنے فضل احسان سے ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اگر قرض لیے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی ایاکم ذکر الحکیم، اقول قولی ھذا واستغفر فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم سامعین اعظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے سب کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، اللہ کے رسول چند آپ کے دعائے عادیہ معثورہ میں سے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الحرم والحزن والدین وزلع الدین وغلبۃ الرجال وقہر الرجال، اس طرح کے جو حدیث کے الفاظ ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے سے اور اسی طرح کے آدمی کے غلبے سے پناہ مانگتے تھے۔ قرض ایک بوجھ ہے، قرض ایک بوجھ ہے۔ انسان جب قرض لینے کی عادت ہو ہمیشہ قرض لیتے رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض سے پناہ مانگتے تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اسی طریقے سے تشہد پہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المعثم ومن المغرم۔ قرض کے بوجھل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیشہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کسی کے سامنے قرض نہ لینا پڑے، اور اگر لینا پڑے تو اس کو ضرور لکھ لے، گواہ بنا لے، اپنی مجبوری پیش کرے، اور اس وقت تک اگر نہیں دے سکتے تو آپ ضرور ان کے پاس جا کر میعاد بڑھا لے، ٹائم بڑھا لے کہ انشاءاللہ اگلے مہینہ دے دوں گا، اس طرح کی باتیں کرے اور لکھ لے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے آپ کے ورثہ لوگ دیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا طریقہ تقسیم کا نہیں، اس کا جو جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، طریقہ کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد جو کچھ مال بچتا ہے اب ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو قرض بہت ہی خطرناک ہے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں قرض کے بھی احکام اور مسائل کو بتایا گیا ہے، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے چند اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ہم لوگ اللہ سے تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ الہ العالمین ہم سب کو امن و عافیت میں رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانیاں کٹھنائی نہ آئے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ الہ العالمین اللہ تو سب کی مددگار، تو سب کی مدد کرنے والا ہے، ہم سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہم سب میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا کر اللہ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں، جملہ مشکلات میں مبتلا ہے، تمام لوگوں کی مشکلات کو، بیماریوں کو تو شفا عاجل عطا فرما، دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین نوجوان نسل کو، چھوٹے بچوں کو اور نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ لوگ مستقبل کے معمار ہیں، انقلاب لانے والے یہی لوگ ہیں، اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا کر۔ الہ العالمین ان کو ابو بکر عمر صحابہ تابعین کے جیسے بنا۔ الہ العالمین ان کی تربیت ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو توفیق دینے والا ہے، تو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ الہ العالمین سب بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو دین مستقیم پر چلانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بمنك جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم كل من أراد بنا بسوء فاشغله في نفسه يا قوي يا عزيز۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وعليه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قوموا للصلاة۔